بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اذان اسلام کی سربلندی کا ذریعہ ہے۔ اذان اعلاء کلمت اللہ کی اشاعت اور اس کی سربلندی کا ذریعہ ہے۔ اذان اسلامی شعار ہے۔ اذان ایمان کی روح ہے۔ اذان مساجد کی طرف اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو، مسلین کو مسجد کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ اذان وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پہ القاء فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام کو رؤیا خواب کے ذریعے اذان کے کلمات بتائے گئے، سکھلائے گئے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اذان کے کلمات سکھلائے۔ تو اذان کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اذان کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اذان کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ تو وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا دیتے ہیں مؤذنین کو۔ فرمایا اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کو ٹھیک چلنے کی توفیق عطا فرما، واغفر للمؤذنین، اور فرمایا کہ اے اللہ مؤذنین کی بخشش فرما۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے سعادت مند ہیں، کتنے نیک بخت ہیں ائمہ کرام اور مؤذنین کہ جن کو اللہ کے نبی جن کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ائمہ کے لیے صحیح چلنے کی، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی جس کے لیے دعا کر دیں، اللہ کے نبی جس کو دعا دے دیں، اللہ کے نبی کی زبان مبارک جن کی دعا کے لیے اٹھ جائے تو ان کی قبولیت میں، ان کے اخلاص میں، ان کی مقبولیت کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے، اور ان کی بخشش میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ مؤذنین کی بخشش کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے۔ فرمایا کہ ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے 7 سال تک جو شخص اذان دے گا، فرمایا اللہ جل شانہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور فرمایا 3 آدمی قیامت کے دن مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ ٹہلتے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا ایک وہ نیک غلام جس نے دنیا میں اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا اور مولا کا حق بھی ادا کیا، فرمایا یہ شخص قیامت کے دن مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ ٹہلتا ہوا ہوگا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو کسی جماعت کا امام بنا، جو کسی جماعت کا مقتدا، رہبر اور رہنما بنا، اور لوگ اس کی نیک عملی اور پاکیزہ سیرت کی وجہ سے اس سے راضی اور خوش رہے، فرمایا یہ شخص بھی، یہ امام بھی، یہ مقتدا، یہ رہبر اور رہنما بھی قیامت کے دن جب ساری دنیا کے حساب کتاب ہو رہے ہوں گے، یہ شخص کل قیامت کے دن مشک و عنبر کے ٹیلوں کے اوپر ٹہلتا ہوا ہوگا۔ اور تیسرا شخص جس کا تذکرہ فرمایا وہ بندہ، وہ مؤذن، وہ اذان دینے والا جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے روزانہ اذان دیا کرتا تھا، اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا، فرمایا یہ شخص بھی کل قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ ٹہلتا ہوا ہوگا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، فرمایا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو نماز اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ، اذان نماز کے لیے آنے کا، نماز کی طرف بلانے کا ذریعہ، اذان مسجدوں کی طرف بلانے کا ذریعہ، اذان مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے ہاں اذان کا شوق بہت کم ہو گیا ہے، اذان کا شوق ذوق بہت کم ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ اذان کے لیے لڑا کرتے تھے، پہلے اذان کے لیے لوگوں نے باریاں باندھی ہوئی تھیں۔ اب بھی کئی مقامات ایسے ہیں، کئی جگہ ایسی ہیں جہاں
لوگوں نے اذان کے لیے باریاں باندھی ہوئی ہیں اور اقامت بھی لوگوں نے تقسیم کی ہوئی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ایک مسجد میں اگر کسی کو اذان دینے کے لیے باری نہیں ملی، اقامت کہنے کی باری نہیں ملی، وہ دوسری مسجد میں چلے جائیں گے۔ دوسری مسجد کے نمازی جب پوچھیں گے کہ تم بھائی یہاں کیوں آ گئے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی وہاں ہمیں اذان نہیں دینے دیتے۔ تو بعض جگہ ایسی بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اذان کا، نماز کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔